پاکستانیوں کے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ چونکہ ہیں مسلمان، ہمارے بلڈ میں اسلام ہے، تو ہمارا سنگر بھی اس طریقے سے وہ تھرک ہی نہیں سکتا جو غیر مسلم تھرکتے ہیں. تبھی ہم شوبز کی فیلڈ میں ناکام ہیں الحمدللہ. نہ ہماری فلمیں، میں نے بتایا تھا نا فلمیں اس لائق بنتی ہیں، نہ ہمارے سنگر اس قابل ہوتے ہیں، نہ ہمارے ڈانسر. اکثر یہ بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں. تو پھر جب یہ ناکام ہوتے ہیں نا تو پھر پریشان ڈپریشن میں جاتے ہیں. مجھ تک اگر کسی کی اطلاع پہنچے، میں کہتا ہوں بھائی یہ ہم لوگ ان جیسے ہو نہیں سکتے، وہ والے کام ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے بلڈ میں اسلام، خاندان کیا ہے ہمارا اسلام ہے. تو ان جیسے بے حیا ہم بن ہی نہیں سکتے، نہ ان جیسے ہم بندروں کی طرح تھرک سکتے ہیں، نہ ناچ سکتے ہیں. پہلے تو گلوکاروں کو میراثی اور ڈھولکی کہا جاتا تھا نا، تو ہم خاندانی میراثی تھوڑی ہیں. تو ہماری نسل میں اگر کوئی میراثی پیدا بھی ہو گیا تو تھوڑا سا خاندانی اثر اس میں باقی رہے گا. تو میراثی اگر خاندانی ہو تو نہ وہ خاندانی رہتا ہے نہ وہ میراثی رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جن کے خاندانوں میں میراثی پیدا ہو رہے ہیں وہ جیسا گا سکتے ہیں، وہ جیسا تھرک سکتے ہیں. تو گانے میں جو شاعری کی حد تک بات ہے، تو شاعر تو ہمارے بہت ٹائٹ پیدا ہوئے ہیں. شاعر تو ہیں ہی سارے اردو کے بھائی. یا کہانیاں ہمارے یہاں بہت اچھی لکھی جاتی رہی ہیں، ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں کہانیاں. جو ڈراموں میں کہانیاں ہوتی ہیں، یہ کتابوں میں یا ناولوں میں، اس کے تو ماسٹر ہیں. یہ تو ادب ہے نا، شاعری تو کیا ہے، یہ تو کمال ہے. شاعری کا کون خلاف ہے؟ لیکن بھائی ہمارے یہاں جو شوبز کی دنیا میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. الحمدللہ ہمیں اس پہ خوشی ہے، کیونکہ ہم اس طرح کے میراثی ہے ہی نہیں. یہ تو مسلمان ہے نا، مسلمان میدان میں ہوتا ہے ٹائٹ. مسلمان لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے، اور مسلمان میدان میں ٹائٹ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میدان میں آتے ہوئے ابھی دیکھو، جب وہاں سے مودی کے 75 جہاز تھے اور ہمارے کتنے تھے؟ 40-45، ڈبل کا ریشو تھا. تو ہمارے 40 نے ان کو بھگایا کہ نہیں بھگایا؟ لیکن اگر وہاں سے ایک ڈانسر بھی آ جاتا نا، ہمارے 100 ڈانسر مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انڈیا کا کوئی ایک گلوکار یا ڈانسر آئے اسٹیج پہ ناچے تو ہمارا والا ایسے لگے گا کوئی بن مانس کا. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ شو دیکھ رہے ہیں بن مانس کا. کوئی اب زیادہ نہیں میں جاتا، وہ ہمارے گلوکار ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ وجہ کیا ہے بھائی؟ اب میدان جنگ کے لوگ ہیں، یہ چیزیں ہم پہ سوٹ تھوڑی کرتی ہیں. فلمیں، ڈرامے اور یہ سب چیزیں، یہ ان کا کام ہے، تو ان پہ جچتی ہیں یہ چیزیں. ہم پہ جو چیزیں جچتی تھی وہ ہمارے پائلٹوں نے الحمدللہ کر کے بتا دیا. ہمارے پائلٹوں نے یہ بھی بتا دیا تھا ان دنوں میں کہ بھئی چائے کیسے بنتی ہے، چائے کیسے پلائی جاتی ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں، ہم انڈیا کے دشمن نہیں ہیں. انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے. اسلام میں اگر پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو پڑوسی ملکوں کے بھی حقوق ہوں گے نا. پہلے انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے 2010-11 میں، وہ بھی تو انڈیا تھا. یہ تو مودی ہے جس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو جہاں مودی کی حکومت گئی، آپ دیکھو انڈیا پاکستان کی ایسی خاندانی انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی. اگر مودی کی حکومت چلی جائے بس، تو انڈیا پاکستان کی خاندانی دوستی ہوگی، تجارت ہوگی، ٹریولنگ ہوگی، سب دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. لیکن مودی ایسے کام کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کا بیڑا غرق کرے. تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا غرق نہیں ہوگا، اس کا اپنا کافی حد تک ہو چکا ہے. خیر، تو باطل چیز پائیدار نہیں ہوتی، اس پر میں بات کر رہا تھا. شرک میں بھی پائیدار. اب ہمارے مشرکوں کی طرف آؤ. جب ہم اپنے مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہے، اگر وہ صحیح مطلب بتا دے کہ یا رسول اللہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی، اللہ سے گویا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ حوض کوثر میں ہمارے نبی ہماری مدد کریں، ہمیں پانی پلائیں، تو یہ تو ٹھیک مطلب ہے. لیکن ان لوگ کا یہ مطلب ہوتا نہیں ہے. ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کچھ دے دیے ہیں، اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو اللہ کی عطا سے آپ ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلے انہوں نے تعویل کی کہ اللہ کی عطا سے، اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے بھی اختیارات کس کو دے دیے ہیں؟ پیغمبر کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، پھنس گئے آپ. پھنس یہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں جتنے اللہ کے پاس تھے، یا کچھ اختیارات اپنے پاس بھی رکھے اور کچھ کس کو دے دیے؟ نبی کو دے دیے. اگر سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت رہی؟ بھائی جو کچھ اللہ دے سکتا ہے نبی بھی وہی کچھ دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی ساری زندگی دعا میں یا اللہ کہے ہی نہیں اور یہی مانگتا رہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کر دیں، میری حاجت پوری کر دو، پھر اللہ نے اسی وجہ سے تو دی ہے نا کہ
نبی سے بھی مانگ لیا کرو. کیا خیال ہے؟ ابے دیکھو، میں اگر کسی کو کوئی اختیار دیتا ہوں کہ الیکٹرک والوں کو بجلی دینے اور روکنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اب آپ کی تار ٹوٹ گئی، آپ نے کہ الیکٹرک کو فون کیا کہ الیکٹرک والے آئے، تار جوڑ کے چلے گئے، لیکن آپ کے الیکٹرک کو فون نہیں کر رہے، آپ فون کر رہے ہو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، بڑے تعلقات لڑائے آپ نے، یہ وہ ٹھش پھش کر کے آپ پہنچے، اور اس نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکالا اور بلاول کو بھی بلا لیا تو بھی آ جا، اور بڑی مشکل سے سیکیورٹی میں تلاشی لیتے ہوتے 1 مہینے بعد کا ٹائم ملا تھا، آپ گئے. کس سلسلے میں؟ میاں شہباز شریف نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا سر وہ ہمارے محلے میں ایک بجلی کا کھمبا گر گیا ہے تو کہ الیکٹرک وہ ذرا لگوا دیں. تو کہے گا بھائی آپ نے کہ الیکٹرک سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یا تو آپ نے کیا ہوتا نا، وہ آ نہیں رہے ہوتے، پھر بھی آپ وزیر اعظم تک پہنچو. آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں وہ تو سر آپ نے ہی کہ الیکٹرک والوں کو یہ رائٹ دیا نا کہ وہ کھمبا آ کے ٹھیک کریں یا تار جوڑ دیں، تو آپ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں نا. تو جب آپ کی عطا سے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کروں میں. تو وہ کیا کہے گا؟ کمبخت، میں نے اس کو اختیارات اس لیے دیے ہیں کہ ادھر جایا کر رہے، اس لیے نہیں دیے کہ تو میرے پاس آیا کر، تو میں اس کو اختیارات دوں کیوں پھر؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر طرح کے اختیارات دے دیے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کو شفا، کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد دینا، کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دینا، کوئی مصیبت میں اس کی مصیبت دور کرنا، یہ سارے اختیارات اللہ نے اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کس سے مانگے؟ پھر نبی سے مانگے، اس لیے دیے ہیں نا. تو اگر اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دیے ہیں تو پھر اگر کوئی ساری زندگی نبی سے مانگے، اللہ سے مانگے ہی نہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب چاہیے. کوئی دے گا جواب اس کا؟ دیں گے تو وہ جواب میں پائیداری نہیں ہوگی. کوئی کہے گا ہاں ٹھیک ہے، کوئی کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں، کبھی کبھار اللہ سے بھی مانگ لیا کرو، کوئی کہے گا نہیں اصل میں تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن اگر کوئی نبی سے مانگ لے تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ کوئی معقول بات نہیں ہوگی. جتنے لوگ ہوں گے اتنے جواب آئیں گے. اور اگر یوں کہا، وہ جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بھائی سارے اختیارات تھوڑی دیے، پھر تو اللہ اور نبی کی گویا اختیارات برابر ہو گئے، اللہ نے زیادہ اپنے پاس رکھے ہیں لیکن اپنے حبیب سے خوش ہو کے کچھ اختیارات اپنے حبیب کو بھی دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہیں گے کہ وہ کچھ اختیارات کی کوئی لسٹ پیش کر دیں اگر، کہ یہ والے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ والے کس کے پاس ہیں؟ نبی کے پاس ہیں. یعنی اگر آپ نے روزگار چاہیے آپ کو تو روزگار تو اللہ سے مانگیں گے، لیکن روزگار مل گیا، اب تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھوانی ہے. یا روزگار میں خطرہ ہے، باس آپ کو جاب سے نہ نکال دے، تو اس خطرے کے لیے آپ نبی کو پکاریں. تو ذرا لسٹ مل جائے، کوئی لسٹ پیش کر سکتا ہے؟ بولو نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کچھ اختیارات دیے ہیں، تو آپ بتاؤ اگر کسی کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے دیے ہیں کون سے نہیں دیے، تو ان اختیارات کے دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات. دیکھو علاقے میں کوئی محکمہ ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، میں ان کے پاس گیا، سر ہمارا کون سا کام آپ کر سکتے ہیں؟ ڈی سی صاحب آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں؟ ڈی سی کہے ہیں بتاؤں گا نہیں میں، تو میں کہوں گا پھر آپ کے ڈی سی ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہیں گے بس ہے لیکن میں مبہم رکھوں گا اس کو. تو شرک ایسی چیز ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ ٹکتا نہیں ہے. کبھی مزار سے مانگے گا، کبھی حضرت جی کوئی پاس اختیارات ہیں، کبھی صاحب قبر کے پاس اختیارات ہیں، کبھی کس کے پاس. توحید پرست آدمی کی ایک ہی بات، اسی پہ مخالفت تو بہت ہوتی ہے. ابھی میرا یہ بیان جائے گا، اس پہ دیکھنا کتنی صلوات ہیں. میں صلوات لیس ہو گیا ہوں الحمدللہ. شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی تھی، نیگیٹو کمنٹس جاتے تھے نا، وہ ہو اب ابھی تو جامع حفصہ والے پہ تو بالکل صلوات لیس ہو گیا. میں ایسے کمنٹس آ رہے ہیں، میں اس مفتی کا اتنا عقیدت کرتا تھا، اس مفتی سے مجھے اتنی عقیدت تھی، آج سے بس دل سے اتر گیا. یہ کیوں دل سے اتر گئے بھائی؟ آپ کے کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشرک بھی کسی ایک بات پہ کبھی نہیں ٹکتا. اسی طرح یاد رکھو، اسلام میں سب سے بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ جتنے غیر مسلمان ہوئے ہیں نا، میں نے جو میرے علم میں آئے، میں نے جس سے بھی پوچھا،
کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ سب کی زبان پہ ایک جملہ کامن تھا کہ اسلام میں کلیئرٹی بہت ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, جو بات کی اس پہ قائم ہے, جو بات کرتا ہے اسلام اس پہ کیا ہے, فیئر ہے, گھماتا نہیں ہے بات کو کہ پہلے اس کا یہ مطلب, پھر مطلب کا مطلب, پھر مطلب کے مطلب کا مطلب. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا, جب آپ ان سے ان کے عقیدے پوچھو گے, تعلیمات پوچھو گے, یہ کون سا عقیدہ ہے, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے, اس مطلب کا کیا مطلب ہے, اس مطلب کا پھر یہ مطلب ہے, پھر اس مطلب کا وہ مطلب ہے, پھر مطلب کا مطلبوں کے مطلبوں کے مطلبوں کے مطلب کے بعد آدمی ایسا بوکھلا جاتا ہے, آخر میں آتا ہے کہ بھائی جو پادری نے کہا بس وہ پتھر پہ لکیر ہے, آپ کو اس پہ آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو پہلے ہی بول دیتے بھائی, پھر ایکسپلین کرنے کی اس کو ضرورت کیا تھی. تو اسلام میں جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا غیر مسلم کو, تبھی تو مسلمان لاجک کی بات کرتا ہے. ایک انٹی آئی ہیں, لبرل انٹی, میں نام لے دوں گا تب چڑھ گئی نا مجھے, وہ کیا کر رہی ہیں, مولویوں کے بیانات چلا رہی ہیں کہ دیکھو یہ سائنس کے خلاف, ان لاجیکل بات چھانٹ چھانٹ کے وہ مولوی لا رہی ہیں میڈیا پہ جو بالکل ان لاجیکل بات کرتے ہیں. یار یہ تو 2 نمبر ہی ہے, چند مولانا ہیں جو پھینکتے رہتے ہیں نا لمبی لمبی, انہی کے ویڈیو چلائے گی کہ دیکھو یہ کیسی بات کری ہے انہوں نے, یہ کیسی. بھائی کیا مولانا باقی مر گئے دنیا میں؟ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صحافی کو کسی نے بتایا کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ اسکیننگ مشین ہوتی ہے نا جس سے تلاشی لی جاتی ہے, یہ حرام ہے. تو اس اینکر سے جب پوچھا گیا, اینکر نے جب پوچھا اس صحافی سے, اس صحافی نے کہا مولویوں کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے, یہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ, لوگ بم لے کے چلے جائیں اور اسکین نہ ہو, بس یہ ایسے یہ ویسے. یار کس مولوی نے فتویٰ دیا یار؟ جتنے مولانا ٹریولنگ کرتے ہیں ساری کی باڈی اسکین ہو رہی ہوتی ہے, کسی نے فتویٰ نہیں دی. انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے دے دیا, اس مولوی کو اٹھا کے ٹی وی پہ لا کے. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ اپنی ٹھڑک مولویوں کے خلاف نکال رہے ہیں, ان کو مسئلہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام کو بدنام کرنے کی, تاکہ اسلام کا یہ امیج جائے. تو ایسے بھی لبرل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آ گئے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کے مولاناؤں کے بیان چلا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے اسلام اور یہ ہے مولانا.